یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزار بار بشوق دہن بمشک و غلاب خلوص نام تو گفتن کمال بھی ادب تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ نہا فقیر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز و قرآن زیستن مپندار سعدی کے راہ صفا توان رفت جز بر اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عبارت ایک مٹی کا مکان ان کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عبارت بس خواب میں مل جائے گی. ارشاد باری تعالی سبحان اللہ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا ان قریب تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری خطائیں اور داخل کرے گا تمہیں جنت میں ایسی جنت کے جاری ہے اس کی نیچے سے نہر سبحان اللہ جس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس پہ ایمان لائے سبحان اللہ. ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی ان کے آگے اور ان کے دائیں اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب کامل کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو اور بخش دے ہمیں بے شک ہر چیز پہ قادر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کریں کافروں سے اور منافقین سے وغض علیہم اور ان پہ غصہ کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم.
اور بہت بڑا بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بیوی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بیوی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، دونوں ہمارے بندوں کے ماتحت، ہمارے بندوں کے عقد نکاح، ہمارے دو صالحین بندوں میں سے، پس ان دونوں نے خیانت کی، پس نہیں وہ کام آئے ان کے اللہ کے ہاں کچھ بھی، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، بیوی فرعون کی، جب کہا اس نے اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس محل جنت میں اور نجات دے مجھ کو فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ اور مریم بیٹی عمران کی، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، فرج کی، پس پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح کو، پس پھونکا ہم نے اس میں ہماری طرف سے روح، اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی، اور تھی وہ فرما برداروں میں سے۔ سبحان یہ 28واں سپارہ اور اس کی آخری صورت اور اس کا آخری رکوع آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام سورہ تحریم ہے، اور اس سے گزشتہ آیت میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے ایمان والوں کو ایک خطاب کیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا راعی ہے، نگہبان ہے، وہ اپنی رعایا کا خیال کرے۔ تمام احباب وہ ان کی رعایا شادی کے بعد بیوی اور اس کی اولاد اس کی رعایا ہے، تو اپنا بھی خیال کرے، اپنی بیوی کا بھی خیال کرے، اور اپنے بچوں کی بھی نگہبانی کرے، کاہے سے جہنم سے آگ سے بچانے کی تدابیر کرے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ والدین سے بھی پوچھیں گے تم نے اولاد کا کیا خیال کیا، اولاد سے بھی پوچھا جائے گا تم نے والدین کی کس حد تک اطاعت کی۔ صرف انہیں کھلا دینا، پلا دینا، عمدہ لباس پہنا دینا اور بڑے بڑے معیاری کالجوں میں پڑھا دینا یہی ہماری ذمہ داری نہیں۔ پہلے زمانے میں ایک لفظ ہوتا تھا تعلیم و تربیت، ذرا سب توجہ، آج صرف تعلیم کا لفظ رہ گیا، تربیت کو ہم نے چھوڑ دی۔ تربیت کرنا ان کی وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تربیت کرنا وہ بھی ہماری ذمہ داری، اور تربیت بھی وہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، چنانچہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنی اہل و عیال کو نماز کی تعلیم دے، حکم دے ان کو۔ اور ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 سنین، جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ جب 10 سال کا ہو جائے ذرا تدریجاً اس کی شعور مزید مستحکم ہو رہا ہے تو اب اس کو نماز کا حکم دو، اور ہلکی سی ضرب چھڑی چھڑی بھی لگاؤ اگر کاہلی کرے، اور جب 15 سال کا ہو جائے تو نماز فرض ہوگی۔ اب جس طرح دنیاوی کام کاجوں پہ ناراضگی کا اظہار ہے وہ بھی کرو، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، ہلکی سی مار پٹائی بھی۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری خوب بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملی کو بھی۔ اس آگ سے اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس پر فرشتے ہیں بڑی سخت، روح رعایت نہیں ہوگی، داؤ پیچ نہیں چلیں گے، رشوت کا دھندا وہاں نہیں ہوگا، وہ کسی سے معروف بھی نہیں ہوں گے، اور وہ ان کا مزاج کیا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی اس کو سر انجام، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کریں گے جس کا ان کو حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، یہ خطاب کیا اللہ نے کافروں سے، کافروں آج تمہارا عذر کوئی نہیں سنا جائے گا، تمہیں زندگی دی، میرے نمائندے آئے زمین اور آسمان کی شکل میں،
اور قدرت کے شاہکار کی شکل میں ہزاروں میری توحید کی نشانیاں تھیں، میرے خلاق عالم ہونے کی نشانیاں تھیں، تم نے کیوں نہیں مانا؟ اس کائنات کے اندر بے شمار اللہ کی فطرتاً دلائل ہیں اللہ کے وجود کے، کیوں نہ مانا؟ نمائندے آئے، قرآن آیا، اور نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد علماء قرآن کی شکل میں پوری دنیا میں ایک پیغام نشر ہو رہا ہے، کوئی عذر تمہارا قابل قبول نہیں، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہاں زیادتی نہیں ہوگی، تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ تمہارے اعمال ہے کفر کی شکل میں جو تم نے عمل کیا۔ کفر کیا ہے؟ میری توحید کا انکار، میرے پیغمبر کی رسالت کا انکار، میرے قرآن کا انکار، میری تمام تعلیمات الہیہ اور تعلیمات نبویہ کا تم نے انکار کیا، یہ انکار کفر ہے، اس کی اب تمہیں سزا دی جائے گی۔ آج جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، اس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ قرآن میں انداز خطاب دو طرح کا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے، اور ایک گویا کہ اللہ اپنی فیملی سے خطاب کر رہے ہیں، گویا کہ ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہماری فطرت میں رائے صاحب توجہ ہو، ہماری جبلت میں، بشریت کے لوازمات میں خطا کا ہو جانا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو باقی کیوں رکھتے ہو، اس کو ختم کرو۔ ختم کرنے کا طریقہ توبہ ہے، ختم کرنے کا طریقہ توبہ ہے۔ بھئی کپڑا میلا کچیلا ہو جائے تو صابن سے میل کچیل کو زائل کیا جاتا ہے، ہمارا دل کا ٹکڑا میلا کچیلا ہو جائے، یہ میل آتا ہے، اس میں گناہوں کا میل آتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب گناہ کرتے ہیں تو سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر لگتا ہے، حتیٰ کہ قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ارشاد باری تعالیٰ، بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے اپنے قسم کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالی کی وجہ سے۔ اب اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات پہ ایمان، شرک زائل ہو گیا، کفر زائل ہو گیا، اور ایمان کے بعد گناہ ہو رہے ہیں تو ان کی توبہ کی، اور یہ مستقل حکم ہے اللہ کا، توبو، توبہ کر، عمل ہے، جس طرح نماز کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِن، اور جا بجا قرآن میں ہے سب، ایک آیت میں نہیں، اور یہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ جس میں عزم کامل ہو، سرسری نہ ہو۔ آج ہم نماز کے بعد توبہ کرتے ہیں نا، یہ سرسری، تنہائی کے عالم میں بیٹھ کے انسان ندامت کی کیفیت ہو اور عزم کامل ہو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اس کو جا بجا قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا توبہ کا عنوان، یہاں پہ فرمایا توبۃ نصوحا، پختہ توبہ جس میں عزم کامل ہو، زبان کے ساتھ دل کی تصدیق بھی شامل ہو۔ زبان سے جب معافی مانگ رہا ہے تو دل اور زبان میں مطابقت اور موافقت، دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ فرمایا قرآن میں فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ، جس نے جو ایمان لایا، توبہ کی، اچھے عمل کیے، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ فقط ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کے بعد یہ بشری کمزوری ہے، گناہ کا ہو جائے، ہماری فطرت میں ہے، جبلت میں ہے، ہم گناہوں سے مبرہ نہیں، ایک ذات سے معصوم عن الخطا، وہ ہے انبیاء علیہ السلام، صحابہ محفوظ ہیں۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرکین مکہ، یہ دنیا کے کافر توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تمہارے بھائی، تابو، توبہ کر لے، کافر کفر سے، مشرک شرک سے توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد ایسا کیا ہو جائیں گے؟ تمہارے بھائی۔ اور سورہ نور میں کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں سارے کے سارے مجھے اللہ سے توبہ، میری طرف متوجہ توبہ کر۔ اور ایک مقام فرمائے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے پیغمبر کہہ دیجیے، محدثین حضرات اپنے ذوق میں رائے صاحب ایک جملہ کہتے ہیں جہاں پہ قرآن میں لفظ کل ہے، یہ سرکاری آرڈیننس ہے، پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں، میرا آرڈیننس یہ نشر کر دیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جن سے خطا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت، سبحان اللہ، سارے گناہوں کو
اور ایک مقام فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے، وہی ذات تو ہے جو اپنے بندوں کی مایوسی کیوں؟ گناہ ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، حج میں تاخیر ہو گئی، جہاد میں تاخیر ہو گئی، والدین کی نافرمانی کر لی، اللہ کی نافرمانی کر لی، آ جاؤ معافی مانگو۔ اور فرمایا الا الذین، توبہ کتنی بڑی مستحکم عبادت ہے، ٹھیک ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اپنے آپ کو سنوارا، وبینوا اور کھل کے انہوں نے بیان کی، پھر اللہ دی کسی گل چھپایا نہیں، نبی دی کسی گل پردہ نہیں پایا، کھول کے اعلانیہ چوکوں میں چوراہوں میں اللہ کا پیغام بشر کیا، بینوا چھپایا نہیں، کتمان حق نہیں ہو رہا، توبہ کی، اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو سنوارا، پھر بیوی سے، بیٹوں سے، کنبے سے، قبیلے سے، ہر ایک سے کہو یہ اللہ کا حکم ہے، اے نبی کا حکم ہے، وبینوا فاولئک اتوب علیہم، یہ لوگ ہیں جو تین کام کریں، ایسا توجہ، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، تین کام جو کر رہے ہیں، فاولئک اتوب علیہم، میں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، سبحان وانا التواب الرحیم، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں ہی رحم کرتا ہوں، اور یہ توبہ اپنی ذات میں خود عبادت ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اور توبہ کو اس سے بھی زیادہ تاثیر ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ نصوحا کر لو، امید ہے تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو زائل کر دے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری رب تمہاری خطاؤں کو، تمہاری کفر کو زائل کر دے گا، شرک کو زائل کر دے گا، اور تمہاری بدعمالی کو اللہ زائل کر دے گا۔ اور اسے بھی واشفاف الفاظ میں صاحب سورہ فرقان 19 سوال ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے توبہ کی، اچھا عمل کیا، اللہ ان کی توبہ کے بدولت ان کے گناہوں کو نیکیوں میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کیوں ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی یہ انداز ہے مناجات کا، یہ فرض نہیں، واجب نہیں، مگر یہ مصنون انداز جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا ہے، جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اس طرح سے ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی ایسے ہاتھ اٹھائے، توبہ کرو بھی ایسے، ابھی اکٹھے نہیں ہو پائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ان لہ ربا، وہ تیرے ذہن سے گل آ گئی، تیرے تو کوئی پوچھنے والا تیرے کو رب ہے، جا معاف کر، جاؤ میرے، ہاں، مگر ہمارے استاد مولانا عبدالرحمٰن الشفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ہماری توبہ کیا ہے، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، ایسی توبہ پہ توبہ بھی توبہ کر اٹھی، ایسا نہیں توبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات میں آتا ہے، جو محدثین حضرات نے، مفسرین نے قلم بند کیا ہے کہ توبہ کے اندر 5 شرطیں ہیں، رسا کتنی؟ سب سے پہلے ندامت، سب سے پہلے گناہ پہ ندامت، اور ندامت کے آنسو بہ جائیں تو کیا بات ہے، آنسو بڑے محبوب ہیں اللہ کو، 2 قطرے بڑے محبوب ہیں اللہ کو، ایک وہ قطرہ جو جسم سے جہاد کے دوران خون کا قطرہ بہے، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہے۔ ندامت ہو، شرمندگی ہو دل کے اندر، نگاہیں جھکی ہو، پہلی شرط کیا ہے؟ ندامت ہو، اگر ندامت نہیں، توبہ کر رہا ہے کوئی توبہ کرو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اگر وہ جرائم حقوق اللہ سے متعلقہ ہیں، اس کی تاخیر پہ اللہ سے معافی مانگے اور ان کی قضا کرے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، تاخیر۔ ایک آدمی 20 سال کے اندر مالدار ہوا، 40 سال تک بھائی صاحب اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو 20 سال کی زکوٰۃ کا حساب دے کے تاخیر پہ معافی مانگے اور 20 سال کی زکوٰۃ دے۔ 30 سال کی عمر میں مالدار ہوا، حج فرض ہو گیا، 50 سال کی عمر میں حج کو جا رہا ہے، یہ 20 سال جو تاخیر کی ہے حج میں، اس کی معافی مانگی۔ ایسے ہمارے اندر ہزاروں لوگ معافی مانگے۔
15 سال کا بالغ ہوا، 20 سال کے بعد ضمیر بیدار ہوا، 5 سال کی نمازوں کی قضا بھی کرے، اور قضا نہیں کر رہا تو توبہ نہیں. اسی طرح اگر حقوق العباد کے حوالے سے ہے، میرا رائے صاحب سے کچھ لین دین ہے 10 سال کا، میں نہیں دے رہا، رائے صاحب پیار کر رہے ہیں، کبھی ندامت بھی دلاتے ہیں اور میں دینے کا نام نہیں لیتا. اب جب میں نے دیا ہے تو اس کے بعد اس تاخیر پہ رائے صاحب سے معافی بھی مانگو. تاخیر پہ حقوق العباد ہے. دو بات، 3 باتیں ہوگی. چوتھی، اگر میں نے آپ کی آبرو ریزی کی ہے، چوک چوراہوں میں آپ کی عزت کو پامال کیا ہے، تو اللہ سے توبہ کروں اور آپ سے معافی بھی مانگوں، مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو توبہ، اگر یہ نہیں ہے تو توبہ نہیں. 4 چیزیں ہوگی. کتنی چیزیں ہوگی؟ 4. آئندہ نہ کرنے کا عزم تو ہونا، پھر ہو جائے تو پھر معافی مانگو. آئندہ اس وقت عزم کامل ہو، آئندہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا، خاص طور پھر چھوٹ جائے. انسان ہے، ہماری فطرت میں گناہ ہے، خطا کا ہو جانا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لیں. مگر اس وقت تو عزم کامل ہو کہ آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا. تو فرمایا، اور روایت میں آتا ہے الا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار، وخیر الخطاؤن التوابون. خطا کاروں میں بہتر کون سا ہے؟ توبہ کرنے والا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور سورہ توبہ میں، سورہ توبہ ہے جو 10ویں سپارے اور 11ویں سپارے کے کچھ حصے پہ مشتمل ہے، اس کا نام ہی سورہ توبہ ہے. اس کا نام ہی سورہ توبہ. اس میں صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے، اور اس کے اندر وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ. تو یہ توبہ مستقل عبادت ہے، توبہ مستقل. وَخَيْرُ الْخَطَّاؤُونَ التَّوَّابُونَ، خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو خطا کی معافی مانگے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ توبہ کرنے والا توبہ کے بعد اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی ہے. گویا کہ اس نے گناہ کیا. نیک عمل کرنے پہ لکھ لیا جاتا ہے اور گناہ کرنے پہ فوراً لکھا نہیں. جو ان دونوں میں ایک امیر ہے نا، وہ روک دیتا ہے، نہ لکھو جائے، یار شاید ہو سکتا ہے انہیں توبہ کر لو، مجلس میں گناہ کیا ہے، مجلس تک روکے رکھ لو. اور جب توبہ کر لے یمح اللہ، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے. اور میں اور آپ مٹاتے ہیں تو مٹانے کا نشان موجود ہوتا ہے، مگر یہاں سے ایسے مٹایا جاتا ہے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا. مٹا دیتا اللہ. یہ ہے توبۃ النصوح. تو اللہ نے خود حکم دیا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے یا عنقریب تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری خطائیں اور تمہیں توبہ کے بدولت کہاں داخل کرے گا؟ جنت. اس جنت کا تھوڑا سا تعارف، نہریں جاری ہے. کیا جاری ہے؟ اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو نہ نبی پہ کی ذات پہ ایمان لانے والوں کو. اس دن اللہ رسوا نبی کو، نبی پہ ایمان لانے والوں کو بھی رسوا، اور جو نبی کے مصاحب، جو نبی کے تلامذہ، جو نبی کا سسرال ہے، جو نبی کا داماد ہے، جو نبی کا فیملی ممبر ہے، ان کی کیا شان ہوگی؟ سوچے ذرا. عرب صاحب آپ نے کلام تو سنایا ہے. 14ویں صدی پہ جو نبی پہ ایمان لا رہا ہے، اللہ قرآن ضمانت دے رہا ہے کہ اللہ اس کو بھی رسوا نہیں، بشرطے کہ توبہ کر لے. بندے دا پتر بن جائے، ایمان پہ کھڑا ہو جائے، خطا ہونے پہ معافی مانگ لے، تو اللہ قیامت کے دن ان کو رسوا نہیں. تو آپ ذرا بتلائیں، جنہوں نے نبی کے ساتھ شانہ بشانہ جنگیں لڑی، نمازیں پڑھی، وہ رسوا ہوں گے؟ اور جس کا یہ عقیدہ ہو وہ رسوا ہوگا؟ کھول کے کہہ دوں نہیں، کوئی جانا نہیں. اور رسوا ہوئے گا، اور رسوا ہوئے گا، اور ذلیل ہوئے گا، وہ دیکھو کچھ پرتیت ہوئے گی، وہ دا جنابری کسی نے ساتھ بھی نہیں دینا. اور جو نبی پہ ایمان لائے اللہ انہیں رسوا. اور ان کا منظر کیا ہوگا؟ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے روشنی دوڑ گئی، وبی ایمانہم، اور ان کے دائیں بھی ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان میں سے ایک دائیں
الحمدللہ بائیں، اللہ اکبر سر پہ صاحبان بنا ہوگا اور اس حالت میں اللہ کے حضور جا رہے ہیں. اور یہ ہے نا ایمان. اور ایک حدیث میں آتا ہے قبر میں جب مردے کو لٹایا جائے گا تو یہ روزے یہ اس کا ایمان دائیں، اس کا ایمان دائیں، اور بائیں طرف اس کے جناب اعمال ہوں گے، پاؤں میں وہ ہوگا، اور سرہانے کی طرف اس کا قرآن ہوگا، اور اس کے لیے ڈھال کے طور پہ دائیں نمازیں، بائیں طرف اس کے روزے ہوں گے، پاؤں میں اس کے زکوٰۃ کے وہ جو صدقات خیرات کیے وہ ہوگا، اور قرآن اس کے سرہانے کی طرف سے ہوگا. جس طرف سے بھی عذاب آئے گا روک لیا جائے گا. فرشتے کہیں گے پیچھے ہٹو، کہیں روزے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں نمازیں کھڑی ہو جائیں گی، کہیں زکوٰۃ رکاوٹ، کہیں تلاوت قرآن جو کیا ہوگا. ایسا یہ ایمان. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور وہ دوڑے گا ان کے آگے اور ان کے دائیں، اور وہ خود کیا کہہ رہے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اس نور کو کامل و مکمل کر، سبحان اللہ، واغفر لنا، اور ہماری مکمل بخشش فرما. ان کے قلوب، ان کے اذہان اللہ کی طرف. یہ نور دائیں بائیں جو ہے، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، اب مزید ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں، تو ہی ذات، تیری ذات ہماری توجہ کا مرکز ہے. دنیا میں بھی تیری ذات توجہ کا مرکز تھی پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق، اور اب بھی تیری ذات ہی توجہ کا مرکز ہے اللہ کی طرف. اور یہ دیکھیں، یہ گزشتہ سورہ حدید میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، یہاں کیا تھا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن دیکھیں گے آپ ایمان والوں مرد اور عورتوں کو، نور ان کا روشنی دوڑ رہی ہوگی ان کے آگے اور ان کے دائیں، اور انہیں آج کے دن بشارت ہوگی جنت کی. وہ جنت اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ وہ بڑی کامیابی ہے. اور وہاں منافقین کا ٹولہ بھی ہوگا، وہ ان کی روشنی کو دیکھ کے کہے گا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی ٹھہرو، انتظار کرو، ہمیں بھی آنے دو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں. درمیان میں پردہ حال کر دیا جائے گا، اور ان کو اس روشنی سے فائدہ اٹھانے نہیں. یہ ایمان والوں کی ایمان کی روشنی. اور فرما انک علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. آگے ارشاد فرما یا ایھا النبی، ایک انداز خطاب کا یا ایھا الناس، ایک یا ایھا الذین آمنوا اور ایک یا ایھا النبی، اے نبی جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے. صاحب کافروں سے جہاد کون سا ہے؟ ضرب و حرب، تیر و تلوار، نیزہ اور بھالا، ہمارے راکٹ لانچر بھی حرکت میں آئے، کلاشنکوف بھی حرکت میں آئے، فضائیہ بھی حرکت میں آئے، بحریہ بھی حرکت میں آئے، اور زمینی حراوت دستے وہ بھی حرکت میں آئے. یہ کافر، یہ کیا ہے؟ کافر سے بھیک نہ مانگی جائے، جس طرح فرانسیسی صدر سے بھیک مانگ رہے. وہ ایک بہت پہلے میں نے بھیک دیکھی تھی جس میں میں خود بھی شریک تھا. اس وقت کے وزیر اعظم نے وہ جب انہوں نے مسجد گرائی، کیا نام تھا اس کو، بابری مسجد، تو ایک وزیر اعظم نے جلوس کی خود کیا کی، تو وزیر اعظم ہو کے جلوس سے 24 گھنٹے سے دھمکی لا، انہوں نے پتہ لگ جائے محمود غزنوی بن، محمد ابن قاسم بن، یہ تو عوام کا کام ہے ریلی نکالنا وزیر اعظم کا، اور جی ایس کیو میں بیٹھنے والوں کا، ایوان صدروں بیٹھنے والوں کا، ان کا بھی انداز ہے. تو عرفی بات کریں، محمد ابن قاسم بنے، محمود غزنوی کا کردار ادا کریں، صلاح الدین ایوبی بنے. تو فرمایا اے نبی جہاد کریں کافروں سے. کافروں سے جہاد کیا ہے؟ ضرب و حرب، دو ٹوک بات. اور آگے ہے منافقین سے. منافقین سے یہ جہاد نہیں، منافقین سے یہ جہاد نہیں. ان کے ہاں ہے ان کی مذمت کرے، ناراضگی کا اظہار کرے، اور طعن و تشنیع کرے، اور ناراضگی کا اظہار کرے، اور میل ملاپ میں دوری پیدا کریں ان سے، اور ان کے نفاق کی ہر مجلس میں مذمت کریں، ان کے نفاق کی ہر مجلس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ اور وہ جناب وہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیں ہم اپنے رئیس المنافقین میں اپنے باپ کو قتل کر دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی. میڈیا، ذرائع ابلاغ، پروپیگنڈا کیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب ہی کو قتل کروا رہا ہے، اس لیے ان کو قتل.
آج کے دور میں جدت پسند لوگ، روشن خیال، مغربی تہذیب کے دل دادا، وہ اسلام کے خلاف لب کشائی کرتے ہیں، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی پگڑی کا، کبھی لباس کا، کبھی نمازوں کا، کبھی روزے کا، کبھی قربانی کا، کبھی حج کا۔ ایسا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہم ان سے منافرت کریں، ان سے زیادہ کیا ہے، ان کے ساتھ رواداری، اس کی اجازت میل ملاپ کی؟ ہمارا لافظیوں سے جناب جفیہ ڈالنا ہے، بدعتیوں سے جفیہ ڈالنا ہے، قادیانیوں کے لیے نام گوشہ ہے ہمارا، تو اعلانیہ کافر ہے، ان کے لیے نام گوشہ ہے ہمارا، اور مغربی تہذیب والے وہ جناب وہ ان کے ساتھ جفیہ ڈالتے ہم نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ روشن خیالوں سے تعلقات استوار کریں گے تو پھر ان کی الفت آئے گی اور دین کی عظمت ہمارے دلوں سے گرتی چلی جائے گی۔ منافقین سے میل ملاپ کی اجازت نہیں، بلکہ ناراضگی کا اظہار کریں، غمی خوشی میں بھی احتراز کیا جائے، عام نشست و برخاست میں احتراز کیا جائے، اور انہیں برملا بتایا جائے میں تیری سروس سے ناراض ہوں، تو جب میرے نبی کا نہیں، میری نبی کی تعلیمات کا تو مذاق اڑاتا ہے تو تو کی لگنا میرا، تیرا کی تعلق ہے میرا، چل وہ اپنے کر۔ شادی کا دعوت نامہ ہے، صاف کہہ دیا جائے تو نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا، میں تیری شادی میں نہیں آؤں گا۔ ہاں، تو فرمایا منافقین سے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پہ غصہ نکالے، ان پہ کیا کرے؟ غصہ کرے۔ انداز غصہ کا سب کیا ہے؟ کافروں سے ضرب و حرب کی شکل میں، تیر تلوار کی شکل میں، اور منافقین سے معاشرے میں رہتے ہوئے ان تعلقات کی شکل میں ناراضگی کا اظہار کرنا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ و من والوں نے مثال دی، بیان کی اللہ نے مثال کافروں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ نوح علیہ السلام کا یہ اولو العظم پیغمبر ہے، آدم ثانی کا خطاب ان کو دیا گیا ہے، اور ان کی دعوت و تبلیغ کا دورانیہ 1 صدی نہیں 950 سال کا دورانیہ ہے۔ کتنا؟ اور جا بجا قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے، اور ایک کامل سورت کا نام سورہ نوح ہے، اگلے سپارے 29ویں سپارے کا سورہ نوح۔ مشہور صحابی ہیں، مشہور نبی ہیں، اولو العظم نبی ہیں، اولو العظم نبی ہیں، ایک ان کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام جو بھتیجے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، بابل سے انہوں نے ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف، راستے میں ان پہ اللہ نے نبوت ذمہ داری ڈالی اور شرق اردن کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا، اور یہ تقریباً 12-13 لاکھ افراد پہ مشتمل علاقہ ہے، اور سینکڑوں بستیاں یہاں پہ، اور یہ اس زمانے کا بڑا وہ تہذیب یافتہ علاقہ تھا، یہاں پہ نہریں تھی، فصلیں تھی، زمین زرخیز تھی، یہاں کے لوگ بڑے تہذیب یافتہ تھے، ان کی طرف بنا کے بھیجا جناب لوط علیہ السلام کو۔ ان دونوں اولو العظم پیغمبروں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ ان نبیوں کی شریعت میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا، نبی علیہ السلام کی شریعت میں ابتدائی زمانے میں نکاح جائز تھا، اور اسی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کی ایک بچی کا نکاح وہ اعلان نبوت سے پہلے وہ مشرک سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات میں جب حکم آ گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کوئی مرد مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، اور مشرک مرد عورت کا آپس میں نکاح نہیں ہے، پھر یہ پابندی لاگو ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ مومن مشرک عورت سے نکاح پہلی شریعت میں جائز تھا۔ اسی بنیاد سوال ذہن میں آ رہا ہے نا کہ ایک نبی کی بیوی کافرہ کیسے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں سے کہہ دو، کافروں کے لیے مثال بیان کر دو، اور ایمان والے بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے 2 صالحین بندوں کے ماتحت تھی، ان کے عقد نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، دونوں نے خیانت کی، دونوں نے خیانت کی۔ مرد کی خیانت تو ہے، خیانت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مال میں اور ایک قسمت میں۔ ذرا سب توجہ، خیانت کتنی طرح کی ہے؟ عموماً ہمارے معاشرے میں جو خیانت مشہور ہے وہ ہوتا ہے مال میں خیانت کرنا، خائن مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ناموس میں خیانت کرنا، عورت خیانت کرے مرد کے ناموس میں۔ تو
ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ خیانت یہاں پہ نہیں ہے، چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما بغت امرات نبی خط، کسی نبی کی بیوی کے اندر زنا کا شائبہ بھی نہیں، کسی بھی نبی کی بیوی کے اندر زنا کا شائبہ، یہ خیانت نہیں ہے، ایسا توجہ ہو، یہ خیانت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرا حسب و نسب اتنا اعلیٰ ہے اور اتنا پاکیزہ ہے کہ میری ماں آمنہ سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کہیں پر بھی زنا کا وجود نہیں، یہ اتنا بلند و باغ دعویٰ ہے سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی اہلیہ محترمہ وہاں زنا کا تصور نہیں، تو یہ خیانت ہے۔ اب خیانت کیا ہے؟ اب ان کی خیانت کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کی ذمہ داری تھی کہ شوہر ایمان پیش کر رہا تھا، وہ اس ایمان کو قبول کرتی اور اس کی اشاعت کرتی، انہوں نے ایمان نبی اپنے شوہر اور نبی پہ ایمان نہ لا کر خیانت کی، یہ خیانت ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت کیا ہے کہ وہ اس قوم کے اندر جرم تھا، ایک ڈکیتی کا، چوری کا، ڈکیتی کا، اور ایک تھا وہ لواطت کا جرم کرتے تھے، اور کوئی بھی مہمان آتا، نوجوان لڑکا آتا، تو ان کی خیانت یہ تھی لوط علیہ السلام کی بیوی کی کہ وہ اپنے قوم کے اوباش لوگوں کو اس طرح متوجہ کرتے تھے، ایمان بھی نہ لائی اور اس جرم کی طرح متوجہ کرتی تھی، یہ خیانت سمجھ بھائی، ان کی خیانت، یہ ناموس کی خیانت اور مال کی خیانت یہ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ دونوں من عبادنا صالحین، ہمارے نیک بندوں کے ماتحت ان کی اہلیہ تھی، ان کے نکاح میں تھی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان کے نکاح میں آنا ان کے لیے قیامت کے دن کھارا ثابت نہیں ہوگا، فائدہ یہ کہاں جائیں گی؟ نوح علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ جنت کے اعلیٰ مقام پہ، اور بیوی کہاں ہوگی؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹی سے کہا اور اپنے قبیلے سے کہا تمہارا ایمان کام آئے گا، تمہارا اپنا اعمال کام آئیں گے، میرا اگر ایمان نہ ہوا، اعمال نہ ہوئے، تو مجھ نبی کی نسبت تمہارے کام نہیں ہے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو، اپنی ذاتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایمان کے ذریعے، اعمال کے ذریعے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں محمد تمہارے وہاں پہ اگر ایمان نہ ہوا تو کام نہیں۔ ابی لہب کی سفارش کریں گے آپ؟ ابو جہل کی کریں گے؟ سگے چچے نہیں تھے؟ اور نوح علیہ السلام بیوی کی سفارش کریں گے؟ سفارش بھی ایمان کے بعد ہوگی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور قرآن پاک میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ، تو فرمایا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا جتنے لوگ اور جہنم میں داخل ہو رہے ہیں تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان کام آئے گا، اپنے عمل کام آئیں گے، اور اعمال میں کبھی بیشی ہوگی تو پھر والدین کی، مسکینوں کی، شرحاء کی، اولیاء کی، حفاظ کی، علماء کی، شہداء کی، حجاج کی سفارش، انبیاء علیہ السلام کی سفارش ہوگی، شہداء کی ہوگی، مگر ایمان کے بعد۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان نہ ہونے کی صورت میں نوح علیہ السلام ان کا ایمان نبی کے کام، ایمان نہ ہونے کی صورت میں لوط علیہ السلام کا بیوی کے ان کا ایمان کام نہیں ہے۔ آگے پھر آگے مثال دی اللہ نے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے مثال دی ایمان والوں کی۔ آج ہمارے ہاں نسبت ہے، میں آل رسول میں سے ہوں، میں حضرت علی حجویری کی نگری کا رہنے والا ہوں، میں مکے کا رہنے والا ہوں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میں فاضل دیوبند کا بیٹا ہوں، میں حافظ قرآن کا بیٹا ہوں، میں بہت بڑے ولی کا بیٹا ہوں۔ جب نبی کی نسبت ایمان کے بغیر کام نہیں آ رہی تو ان نسبتوں کی کیا حیثیت؟ عام آئیں گی ایمان کے بعد۔ اگر ایمان نہ ہوگا تو کام نہیں، ایمان نہ ہوگا تو کام نہیں، ایمان بنیادی چیز ہے۔ اور آگے اللہ نے مثال دی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی۔ کس کی بیوی؟ فرعون کی بیوی۔ فرعون کے تعارف کی ضرورت نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے،
اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 46 مقام پہ ہے تقریباً. فرعون کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ ہے، اس لیے کہ فرعون سے ٹاکرا ہے جناب موسیٰ کلیم کا، اور یہ سلطنت کا مالک ہے، اور یہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون بے خوانا، فرعون بے خوانا، اتنے مظالم ڈھائے اور جو ایمان لائے ان کے پاؤں میں میخ گاڑ دیے اس نے. فرعون میخوں والا، بڑے مظالم. تو اس کی اپنی بیوی ایمان لے آئی، اس کی اپنی بیوی ایمان لے آئی. اور روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک بچی خادمہ اس کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے جب اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی کہتی ہے تو نے کس کا نام لیا؟ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ اللہ ہے جو میرا بھی تمہارا بھی تیرے باپ کا بھی رب ہے. اس نے جا کے باپ سے کہا، فرعون نے طلب کر لیا. روایات میں آتا ہے کہ ایک وہ تانبے کا جو مجسمہ تھا اس کے اندر ڈال کے اور اس کو تمام کو آگ لگا دی. اور ایک دفعہ ایک بچی کو میخیں گاڑی، اور جب آسیہ کے ایمان کا پتہ چلا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قریب سے دیکھا. یہ وہی آسیہ ہے جب فرعون کے دربار میں وہ صندوق کی شکل میں جناب موسیٰ کلیم کو اس کی والدہ نے صندوق میں لٹا کے دریا کے سپرد کر دیا، اور وہ فرعون کے محلات کے قریب سے گزرا اور اس کو صندوق کو طلب کیا. جب کھولا تو بچہ ہے، اس کا ارادہ خراب ہوا کہ وہ تو چونکہ قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اس نے کہا اس کو ذبح کر دوں. تو بیوی نے کہا لا تخت، نہ ان قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں. یہ وہی آسیہ، یہ وہی آسیہ. جب اس نے موسیٰ کلیم کو قریب سے دیکھا اعلان نبوت کے بعد تو متاثر ہو کے ایمان لے آئی، جادوگروں سے مقابلہ ہوا. ان ساری چیزوں کو خوبیوں دیکھ کے اس نے ایمان کو چھپا کے رکھا. جب ایمان کھل کے سامنے آ گیا تو اس نے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پہ بھی میخیں کاٹ دی، مظالم کی انتہا کر دی. تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے فرما رہے ہیں فرعون کی بیوی جب اس پہ ظلم کی انتہا کر دی تو اس نے اپنے رب سے دعا کی. اذ قالت رب ابن لی عندک، اس نے کہا اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس گھر، محل، عالی شان محل جنت کا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فوراً دعا قبول کی، فوراً سارے پردے ہٹا کے جنت کا محل دکھلا دیا کہ اور دوسری دعا پھر جنت میں، اور دوسری دعا ونجنی من فرعون، فرعون سے مجھے نجات دے، وعملی ہی، اور اس کے مظالم سے نجات دے، تیسری دعا. اور چوتھی دعا ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے. تو اللہ نے ایمان والوں کو مثال دی کہ آسیہ ایمان والی تھی، فرعون کی بیوی ہے، مگر اس نے اپنے ایمان جب ظاہر ہوا تو مظالم اور تکالیف کا سامنا کیا، گلے سے لگایا. ایمان کا سودا یہ ایمان کا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو کامل بہت ہیں، مردوں میں ولی اور یا کامل لوگ تکالیف جھیلنے والے بہت ہیں، مگر عورتوں میں کم ہیں. ان میں ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک مریم بنت عمران، اور ایک حضرت خدیجہ، اور ایک عائشہ، یہ نمایاں ہیں عورتوں میں یہ نمایاں. اور فرمائے میری عائشہ تو اس طرح ہے جس طرح اس کو تو اس طرح فضیلت ہے جیسے کھانوں میں شریر کو فضیلت. نمایاں سرکار دو عالم نے ان چار خواتین کا نام لیا. اور آگے فرمایا دو بیویوں کا پیچھے ذکر ہوا، وہ خائن تھی، یہاں دو عورتوں کا ذکر ہے، وہ مومنہ ہیں، اور اس میں سے دوسری عورت مریم ابنۃ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم، یہ والدہ ہے جناب عیسیٰ روح اللہ کی، والدہ ہے عیسیٰ روح اللہ کی. اور ان کے والد محترم جناب عمران وہ پیشوا تھے، امام تھے، ایک مسجد کے متولی تھے، پیشوا. اور ان کی بیٹے یہ جب جوانی میں قدم رکھا تو احسنت فرجہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے جبریل کو حکم دیا، وہ ایک بشر کی شکل میں ان کے پاس گئے. فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہمارے حکم سے انہوں نے ان کے گریبان میں پھونکا روح، اور یہ حاملہ ہو گئی.
جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور مریم بنت عمران وہ عورت ہے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ ناموس کی حفاظت کرنا مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، تاہم عورت کی اس سے بھی زیادہ ہے۔ مرد اگر ناموس کی حفاظت نہیں کر رہا اس پہ کم انگلی اٹھتی ہے، اور بھائی صاحب بچی اگر اپنے ناموس کا خیال نہیں کر رہی تو اس پہ انسانی معاشرے میں انگلی زیادہ اٹھتی ہے۔ اس لیے کہ اس سے تعلق نسب کا ہے، اس لیے کہ اس سے تعلق نسب کا ہے۔ ناموس کو پامال کرنا جرم دونوں کا ہے، مگر ایک جرم متعدی ہے جو آگے تک جاتا ہے، نسل خراب ہو جاتی ہے، وہ ہے عورت کا۔ تو یہ، اور آج ہم یورپی تہذیب کے اور ہندو کلچر کے اتنے دلدادہ ہوئے ہیں، اور اتنی جناب ان سے ہم نے شناسائی پیدا کر لی اور رہن سہن کے وہ طریقے وضع کر لیے کہ جس میں وہ ناموس کا خیال، چنانچہ وہ یہ ناموس کی حفاظت اور تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے 5 مواقع ہیں۔ بچوں کو یہ ناموس کی حفاظت اور اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں مکتب میں، اور بچیوں کو سکھائے جاتے ہیں گھر کی 4 دیواری میں۔ ماں، بہنیں، بڑی عمر کی عورتیں ان کو تہذیب اخلاق سکھاتی ہے جب تک زیادہ گھر میں رہے، اور جب وہ انسانی معاشرے سے جتنی زیادہ باہر نکلے گی اتنے ہی اخلاق خراب ہوں گے۔ بچہ مکتب میں، اور بڑی عمر کے لوگ کہاں پہ؟ علم کے ذریعے معلمین کی سے زانو ترمز طے کریں، بڑی عمر والے، بڑی عمر والے، اور بابے ان کے اخلاق کہاں سے بڑھتے ہیں؟ وہ بڑھاپے مسجد میں آئے، زیادہ وقت بھائی صاحب کہاں گزارے؟ مگر جناب نہیں وہ وقت گزارتے لینوں پہ، ڈیروں پہ بیٹھے نا جناب نہیں 2 کلو دودھ بازل لے لئی دا کو بیلی سجن آن گے اتنے بہ کے کرنا کی ہے؟ واہی تباہی بربادی، نمازوں کا اہتمام نہیں۔ حالانکہ خوش نصیب ہے وہ پیرانہ سالی میں جو زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے۔ وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچے تھے، وہ جہانیاں ادھر سکھر میں رہتے تھے۔ وہ 22 سال پہلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے جانا ہے، میری ہمشیرہ ہے، میں بھی ان کے ساتھ گیا، ان کو لے کے گیا، تو واپسی پہ ہم گئے تو والد صاحب سے عمر میں تھوڑے ہی بڑے تھے، تو وہ چچا دادا جی میرے، ان کے متعلق پتہ چلا کہ ان کو 10-12 سال ہو گئے ہیں، ان کی زندگی اب ایسے گزر رہی ہے کہ وہ نماز فجر پڑھنے مسجد میں ہی رہتے ہیں، رات کا قیام بھی مسجد میں ہے، اور اشراق پڑھ کے کھانا کھانے ناشتہ کرنے آتے ہیں، پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں، ظہر کے وقت کھانا کھانے آتے ہیں، پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ وہ بابا جی درندی مسجد تھے، وہ کہتے ہیں، تو میں نے پوچھا دادا جی، کہنے کہ بیٹے بڑھاپے کی عمر ہے، گھر آ کے کیا کرنا ہے؟ گھر آنے کا مقصد صرف کھانا ہے اور لباس بدلنا ہے، ان دونوں مقصد کے لیے میں گھر آتا ہوں، باقی سارا وقت میں مسجد میں رہتا ہوں، سونا بھی مسجد میں، نوافل بھی مسجد میں، تلاوت بھی مسجد میں، ذکر و اذکار بھی مجلس میں، میں بد نظری سے بھی بچ رہا ہوں، غیبت سے بھی بچ رہا ہوں، واہی تباہی بربادی سے بھی بچ رہا ہوں، ہر قسم کے عیب سے بچ رہا ہوں، فارغ وقت بچ رہا ہوں۔ تو یہ ہیں 5 آداب تعلیم و تربیت کے۔ تو خواتین آج ہمارے ہاں جناب نے کیا ہے، پولیس میں بچیاں، آرمی میں بچیاں، اور میڈیکل لائن میں بچیاں، اور تعلیم کے اندر ہر شعبہ ہے زندگی میں بچیاں، وابڑے کے اندر بھی بچیاں، وہ بڑی فخر کر رہی ہیں، اور مرد و زن کا ملاپ ہے، پھر اللہ ہی جانے نتائج کیا نکلیں گے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا۔ احسنت فرجہا، کہ جنہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پس پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، وصدقت بکلمات ربہا، اور یہ مریم بنت عمران کیسی تھی، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، اپنے رب کے کلمات کی، رب کی نشانیوں کی، رب کی باتوں کی، وکتبہ، اور آسمانی کتابیں، ان سے پہلے توریت اور زبور تھی، اس کی تصدیق، اور انجیل اور قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے، انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن نازل ہوا جناب محمد رسول اللہ پہ، اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور تھی وہ عبادت گزاروں میں، فرما برداروں میں سے تھی وہ۔ تو یہ 2 عورتیں وہ ایمان والی ہیں، مگر انہوں نے دیکھا کہ آسیہ نے کیسے وقت گزارا، اور
ایمان کے بعد اگر عورت پہ مشکل وقت آئے اپنی جان پہ کھیل جائے، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اپنے ناموس کی حفاظت۔ پارٹیشن کے وقت ہزاروں عورتیں راستے میں ہندوؤں کے ہاتھ لگی، سرداروں کے ہاتھ لگی، ہزاروں عورتوں میں سے ہزاروں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی اور جان کا سودا کر لیا، اور وہ جان آفری کے سپرد کر دی، مگر نہ اپنے ناموس کو خراب ہونے دیا، نہ اپنی ایمان کو خراب ہونے دیا۔ تو یہ ایمان والی عورت، اس کا مقام ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو نبی کی عقد نکاح میں ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا ایمان سے محروم ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد ایمان سے محروم ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نبی علیہ السلام کا سگا چچا ہے ابو لہب، وہ ایمان سے محروم ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس کو نبی کا چچا ہونا اس کے لیے کارآمد ہوگا؟ حضرت حمزہ نبی کا چچا ہے، حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں، تو وہ یہاں بھی عزت والے اور آخرت میں بھی عزت۔ نسبت وہ کام آئے گی جو ایمان کے بعد ہو، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نسبت کارآمد نہیں ہوگی۔ اور ایمان کے لیے اور ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کارآمد وہ ہے توبہ۔ اس کا اللہ نے حکم دیا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ اور اولیاء کرام میں اور ہم میں یہی فرق ہے، وہ روز کا روز اپنا معاملہ درست کر کے سوتے ہیں اور ہم ادھار پہ چلتے ہیں۔ سارا ملک ادھار پہ چل رہا ہے، ہم ادھار پہ چل رہے ہیں۔ ایسی ہمارے جنابی حکمران اور ایسی رعایا، سارا کام ادھار سے، ہماری محلے کی دکانیں بھی ادھار پہ، تو سارا کام ادھار پہ چل رہا ہے، تو ہم گناہ کر کے وہ بھی ادھار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب اولیاء کرام میں ہم میں یہی فرق ہے۔ عالم بننے کے لیے 9 سال لگتے ہیں، رائے صاحب ولی بننے کے لیے وقت نہیں لگتا۔ ہاں، ولی بننے کے لیے آپ جانکاری سے بتائیں، ایک بندہ 70 سال شرک میں رہا، کفر میں رہا، ابھی وہ توبہ کر لے اور کلمہ پڑھ لے صدق کے دل سے، اور اس کے بعد موت آ جائے، تو ایمان کی حالت میں موت آئی ہے، ولایت کی حالت میں موت آئی؟ وہ ایمان بھی ہے، ولی بھی ہے، وہ ایمان بھی ہے ولی۔ ایمان تو کیسے؟ کلمہ پڑھا اس نے، ولی کیسے؟ گناہ ہے ہی کو نہیں، سارے معاف ہو گئے، گناہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ایسی جڑوں تو معاف کر دی طرف نے۔ اسی طرح ایک آدمی ایمان کی حالت میں ہے مگر وہ شام کو گناہ توبہ کر لے، شام کو توبہ کر لے اور حقوق العباد ادا کرنے کا عزم کامل کر لے، اور جن لوگوں کے ساتھ لین دین ہے ان کو کلیئر کر لے، 2-3 دن میں کلیئر ہوا، اس کے بعد موت آ گئی۔ یہ رائے صاحب اللہ کے ہاں عالم تو نہیں ہے مگر ولی ہے کہ نہیں؟ ولی بننا آسان ہے، عالم بننا مشکل ہے، حافظ بننا مشکل ہے، عالم بننا مشکل، ڈاکٹر بننا مشکل اور وکیل بننا مشکل۔ اس کے لیے ایک تعلیم کا متناولی دورانیہ ہے، اور ولی صرف گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، جو کر لیا ان کو معاملہ کلیئر کرے اپنا، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ بھی اور بندوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ بھی۔ اللہ ہمیں توبۃ نصوحا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔